اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات میں اپنی جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے اونچا درجہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین آسمان، چاند سورج ستارے اور دوسرے جانور جو زمین پر بستے ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی اس کے قابو میں دے دیا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرتے رہیں۔ اور انسان کو جو اونچا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ اس کی اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر محنت اور کوشش کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اسے آزادی بھی عطا فرمائی ہے، چاہے تو محنت کرے اور چاہے تو پیٹ پھیلا کر کے سوتا رہے، اور چاہے تو محنت بجائے ترقی کرنے کے وہ معکوس ترقی کرنا شروع کر دے، نیچے کو چلا جائے، ایسی محنت کرے کہ خود بھی ہلاک ہو اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے۔ یہ آزادی انسان کو دی ہے، تو چاہے کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا کہ انسانوں کی رہبری کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تم اوپر کی طرف جاؤ اور ترقی کرو، اس کے لیے محنت کا کون سا طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے، انہوں نے یہ سمجھایا، اور یہ بھی بتلایا ان اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں نے جو نبی اور رسول کہلاتے ہیں کہ اس کو دوسرے رخ پر لے جانے کی جو طاقتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف کو بھی انسان محنت کر کے جا سکتا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ تمہارے دشمن کون ہیں، یہ اللہ کا فضل اور کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک طرف تو انسان کو محنت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور پھر رہبری بھی عنایت فرمائی، اپنے خاص بندوں کو بھیج کر، اور انسانوں ہی میں سے ان بندوں کو بھیجا۔ سارے نبی اور پیغمبر انسانوں ہی میں سے ہوئے، اور انہوں نے سمجھایا کہ تمہاری ترقی کا راستہ، تمہیں اونچا مقام ملنے کا راستہ کون سا ہے، کون سی بڑی محنت کرنی چاہیے، اور اس محنت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسان کو اعلیٰ مقام، جو حقیقی مقام انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ ملتا ہے، بلکہ دنیا کی جو دوسری مخلوقات ہے وہ اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے،
وہ اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے. جب یہ اپنے مقصد میں لگتا ہے تو دوسری مخلوقات جو اس کی خدمت ہی کے لیے پیدا کی ہے وہ اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا یہ ترقی یہ معکوس کرنا شروع کر دیتا ہے، الٹی طرف کو چلنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر وہ جو خدمت کے لیے ساری دنیا کو بنایا ہے نا، ساری مخلوقات، وہ اس کو اور پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے. وجہ اس کی خدمت کرنے کے اور اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. اور یہ بیچارہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. جو حقیقی کامیابی ہے اس سے تو محروم ہو ہی گیا. لیکن دنیا کے اندر بھی جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے اور جس چڑک بھڑک کے اندر دھوکے میں یہ آ گیا تھا وہ بھی نہیں ملتی ہے. اور جو اس کا اصل دشمن ہے شیطان، وہ دور سے کھڑا ہو کر کے اس کا مذاق بناتا رہتا ہے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا میں نے اس کا. ایسی زبردست ناکامی اس کے ہاتھ آتی ہے اگر یہ صحیح رخ پر اپنی محنت کو لے کر کے نہ جائے. بزرگوں دوستو، یہ صلاحیت انسان کو ترقی کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ صلاحیت پڑھنے لکھنے سے اور ترقی کرتی ہے. آدمی پڑھتا لکھتا ہے، یہ ایک الگ محنت ہے. جیسے آدمی کسی خاص پیشے میں ہوتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی گارے مٹی کا کام کرتا ہے، تو وہ بھی محنت کرتے ہیں. اور یہ پڑھنے لکھنے کی بھی محنت ہوتی ہے. یہ جو پڑھنے لکھنے کی محنت ہے یہ ذرا کافی بہت سخت والی ہے. لگتا ہے ایسے ہی نہیں تو بیٹھا ہوا ہے کر کیا رہا. لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ بوجھ اسی کو پڑتا ہے. نہیں پڑتا جو مٹھی نیچے سے اٹھا کر کے اور چوتھی منزل پر لے جا رہا ہے، سر پہ ہو رہا ہے اور لوہے کو پیٹ رہا ہے اور لکڑی کو کاٹ رہا ہے اور آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کے روٹی پکا رہا ہے، سالن پکا رہا ہے. اس کو بھی محنت پڑتی ہے، یہ بھی اس سے بہت زیادہ پڑتی ہے. اسی بنا پر اس کے اندر صلاحیت بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ترقی بھی آگے بہت کر لیتا ہے. کیونکہ انسان کی جو ترقی ہے، یہ جو آگے بڑھتا ہے، اصل تو اپنی محنت یعنی اعمال کے ذریعے ہی سے بڑھتا ہے. لیکن ان اعمال کا تعلق اس کے دماغ سے ہے، اس کی سوچ اور فکر سے ہے. یہ سوچ اور فکر ترقی کرتی ہے. وہ پڑھنے لکھنے سے ترقی زیادہ تیز ہوتی ہے، اور کاموں سے بھی ہوتی ہے، لیکن پڑھنے لکھنے سے بہت تیز ہو جاتی ہے. آگے ترقی کرتا ہے. یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو نہیں دی ہے. حالانکہ بڑی بڑی مخلوق ہاتھی ہے، کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ جتنا ہے اتنا ہی ہے، کوئی بڑھتا نہیں ہے. اونٹ ہے، شہد کی مکھی ہے، کیسے کیسے کارنامے کرتی ہے. آپ اگر
پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ سارا اس کا نظام چلتا ہے. اس میں ایک رانی صاحبہ ہوتی ہے، وہ حکومت بھی کرتی ہے، اور پورا ان کا ایک نظام ہوتا ہے. لیکن ان میں جتنی عقل ہے وہ اتنی ہے. وہ پڑھ لکھ تو سکتے ہی نہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے. جتنی مخلوقات ہے وہ ان کی ایک حد مقرر ہے کہ وہ تو انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. وہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اونچا درجہ عطا فرمایا ہے. اس کے اوپر اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے. فرشتوں کو یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہی ہیں. یہ اس میں کون سے چار چاند لگائے گا عبادت میں. اور فرشتے ایسے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور ہر وقت جو حکم ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، بالکل نافرمانی کرتے ہی نہیں. جو ان کو حکم دیا گیا وہی پورا کرتے رہتے ہیں. اور نے کہا کہ اس انسان کو جو آپس میں خون خرابہ کرے گا، جو ان کے اس کے خمیر سے وہ واقف تھے، آپ بنا رہے نہیں سکتے. یہ کہا تو وہ گیا تھا، نہیں تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم. اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ جو اس کی خدمت کے لیے چیزیں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پیش کر دی. اچھا ان کے نام بتاؤ ذرا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں ہے. ابھی جب آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بتائیں. اور آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں کی تو انہوں نے پھٹ پھٹ نام بتانے شروع کر دیے، کیونکہ اللہ نے ان کو سکھایا. اگر یہ فرق ہے، یہ فرق تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، تمہیں خاص سطح پر ہو، اور یہ بہت آگے ہے تم سے. اس کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم، اور اس معلومات کے ذریعے سے یہ ان چیزوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے اور ان کے اوپر حکومت کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ہاتھی کے اوپر بیٹھ جائے گا اور اسے چلاتا رہتا ہے. مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، ذرا سا اگر سمنڈ میں لے کر کے اسے پھینک دے تو پتا نہیں کتنی دور جا کے پڑے گا. لیکن وہ چھوٹا بچہ اسے ہاتھی کو چلاتا رہتا ہے. ایسی تسخیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. یہ مقام اس کو ملا ہے، اس کے باوجود، اس سب کے باوجود، اتنا اونچا مقام ملنے کے باوجود پھر یہ اللہ کے سامنے عبد بن کر رہتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، کر کے دکھاتا ہے. جب شیطان کو کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو تو وہ بیوقوف جو ہے وہ چھوٹ گیا وہاں پر، اور بجائے اللہ کا حکم پورا کرنے کے اور کہیں کہ بتائیے اس کو میں سجدہ کروں.
دلائل دینے شروع کر دیے، اور پھر جب اس سے کہا کہ اچھا نکل جائے تو بجائے اس لیے کہ معافی مانگتا، اگر معافی مانگتا تو معاف کر دیتے، معاف کرنے کو تو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اسی کو تو معاف کرتا ہے جو معافی مانگے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یا اللہ قیامت تک کی چھٹی دے دو مجھے، میں دیکھتا ہوں کون جائے گا اس میں جنت میں۔ تو یہ مانگ بیٹھا، تو جو مانگا تو وہ مل گیا، کہا ہاں ٹھیک ہے، اس پہ جو بہکایا جا سکے بہکا سمجھے۔ تو قیامت تک کی چھٹی لے کے آیا ہے تو وہ بہکائے گا اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا قدم ادھر کو چلتا ہے جہاں اس کو نفع حاصل ہو، جہاں اس کو ترقی ہو، اسی طرف کو قدم چلتا ہے اس کا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جو کام نفع کا ہے اسے کہے اس میں بڑا نقصان ہے، اور جو نقصان کا ہے اس کو کہے گا اس میں بہت نفع ہے۔ وہ یہی کام ہے اس کا، الٹی پٹی پڑھانے کا کام ہے۔ وہ آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو میں نہیں جانے دوں گا، ایسا نہیں ہے، لیکن دل میں وسوسہ ڈال دے گا، ارے کیا فائدہ ہے، ارے یہی پڑھ لے گا، پھر ایک آدھ بعد میں پڑھ لینا، وہ مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا، یعنی دوسری چیزوں میں نفع دکھائے گا۔ ابھی تو اتنا بڑا گاہک آیا ہے، ابھی جو ہے یہ چلا جائے گا، اب وہ وسوسے ڈالے گا بہت سارے، تو اس میں پھنس جاتا ہے آدمی۔ تو یہ چھٹی اسے اللہ کی طرف سے ملی ہے انسان کو بہکانے کی۔ تو انسان کا جو اصل مقام ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خلافت کا تاج عنایت فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام بادشاہ کرتا ہے وہ خلیفہ بھی کرتا ہے۔ تو بادشاہ کا خلیفہ ہوا کرتا تھا، تو بادشاہ حکومت کرتا ہے تو وہ خلیفہ کو بھی حکومت کرنے کو دے دیتے ہیں، وہ چلتی ہے، اصل تو بادشاہی کی ہے، لیکن وہ اس کا نائب بن جاتا ہے۔ تو وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمایا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر پھر یہ عبد بن کر کے دکھلاتا ہے، بندہ بن کر کے دکھلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بندگی کو پسند فرمایا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے۔ اور بندہ جو ہے کہتے ہیں غلام کو پہلے زمانے میں آدمی کو بیچ دیا کرتے تھے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور اسے بیچ دیتے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ مصر میں جا کر کے قافلے نے ان کو بیچ دیا۔ اسی طرح سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کا بہت دلارا تھا، اور کوئی اٹھا کے لے گیا اور یہاں آ کر کے مکے میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا، یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر صاحب کو وہ ہدیہ کر دیا تھا۔
تو ایسے بیچ دیتے تھے لوگوں کو. ایسا معمول تھا. آج کل ہوتا تو بھاگ جاتا, لیکن اس زمانے میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کوئی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں غلام ہوں تو مجھے غلام ہی رہنا ہے. ایسا ماحول بنا رکھا تھا. تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ. غلام ہے تو بس غلام ہی ہے. تو اس طرح سے یہ غلام بنا کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بندہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو بندگی کیا ہے؟ تو بندگی کے لیے اور وہ سب مشہور ہے, محمود اور ایاز کا سب مشہور ہے کہ وہ اپنے ایاز کو, جو اس کا غلام تھا, وہ وزیروں سے بھی زیادہ اس کی حیثیت دے رکھی تھی اس نے اپنے غلام کو. بادشاہ جو محمود ہے تو لوگ بہت جلتے تھے کہ یہ ہے تو غلام, لیکن بادشاہ ہر کام اسی سے پوچھ کے کرتا ہے. یہ جو کہہ دیتا ہے اس کے خلاف کچھ کرتا نہیں ہے. بہت بڑے غصہ آتا تھا اندر اندر. یہ غلام اتنے نیچے درجے کا اور ہم ہیں وزیر صاحب, اور ہماری چلتی نہیں اس کی چل جاتی ہے. تو اس نے پھر دکھانے کے لیے کہ غلام کسے کہتے ہیں, اور یہ اپنے 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 کام کو پورا کرتا ہے. تو ایک جو پورے مملکت کا سب سے قیمتی موتی جو خزانے میں رکھا ہوا تھا وہ منگایا, اور منگا کر کے وزیر صاحب کو دیا, وزیر اعظم صاحب کو. یہ کیا ہے؟ جو کہیے تو بہت قیمتی پتھر ہے آپ کے خزانے کا, اور سب سے زیادہ قیمتی ہے, تو کہیں اسے توڑ دو. اب وہ ڈر گیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ کہہ رہا ہے, پتہ نہیں بادشاہ صاحب کیا چاہتے ہیں, وہ بھی سمجھ بھی نہیں آیا. اور میں جی معذرت کرے انہوں نے جلدی سے لے کر کے دوسروں نے ارے کہ بس کریں تو اور وہ کہیں کو دیا, ہر ایک جو ہے وہ چکر بنایا گیا. اور پھر آخر میں ایاز کو دیا, ارے ایاز ان کے بس کریں گے یہ لے. اور اس نے ایسی زور سے مارا زمین پہ لے کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا بھی ہو گیا, ارے حضرت غلطی ہو گئی. ایک تو اس کا حکم بھی پورا کیا, اور پھر کہا کہ ایسا جو بھی بھول گیا. تو اس نے بتایا کہ دیکھو یہ ہے فرق, تم نے میرے حکم کو توڑا ہے, اور اس نے موتی کو توڑا ہے. اس موتی سے بھی زیادہ قیمتی میرا حکم ہے اس کے سامنے. اسے کہتے ہیں بندہ, اسے کہتے ہیں غلام, غلام جسے کہتے ہیں. تو یہ اپنی ڈیوٹی پر پورا ہے. تم لوگ کچھ نہیں جانتے ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. مجھے بادشاہ تو بنا رکھا تم نے, دیر کرتی اب کرتے ہو اپنی منمانی. یہ ایسا نہیں ہے, یہ وہ کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں. وہ جو مشورے دیتا ہے وہ مشورے دیتا ہے جو میرے نفع کے ہوتے ہیں. تمہارے مشوروں میں ملاوٹ ہے, اپنا نفع بھی شامل ہے, اس میں نہیں ہے. یہ خالص میرے لیے ہے, تو اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے اس نے ہم کو بندگی کا مقام دینا چاہا ہے کہ میں خلافت کا تاج تو اس کو پہنا رہا ہوں, لیکن یہ میرے بندے ہیں. اور قرآن پاک میں بار بار یا عبادی کرتے, اے میرے بندو,
اور بہت پیار کے ساتھ خطاب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اے میرے بندو ایسا کرو، اے میرے بندو ایسا کرو، اور میں تمہارے لیے بہت کچھ انعامات دینے کو تیار ہوں۔ وہ بندگی کا مقام جو پیدا ہوتا ہے بزرگ اور دوستوں، اندر میں باصلاحیت بن کر کے پھر آدمی بندہ بنے، تب تو اس کی کوئی قیمت ہے۔ اور صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بتلائی ہے دو آدمیوں کی۔ ایک وہ ہے جو گونگا ہے، گونگا یعنی اسے بولنے ہی نہیں آتا ہے، یعنی جو جس کو کان یہ سنائی نہیں آتا تو اس کو پھر بولنا بھی نہیں سیکھتا ہے وہ۔ ضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستطيع ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ تو آدمیوں کی مثال دی ہے، ایک تو مجھے بولنا ہی نہیں آتا ہے، اور اس کا آقا اس سے، اور غلام ہے وہ، اور اس سے آقا اس سے کہے کہ بھائی جو بازار سے جو ذرا سبزی لے کے آنا، سمجھے، بجائے سبزی لانے کے اور ڈال دیا گا، جو کہا وہ نہیں کیا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، پھر کچھ آتا جاتا ہی نہیں بیچارے کو۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی جسٹس صاحب ہے، چیف جسٹس صاحب، منصف صاحب ہے، تو منصف ویسے ہی بن جاتا ہے، امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ IAS کا امتحان ہوتا ہے ہر سال ہمارے ملک میں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں 85,000 بچے، لاکھوں بیٹھتے ہیں پہلے پریلیمنری میں، اس کے بعد پھر ان میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر تیسرا انٹرویو ہوتا ہے۔ ہر سال 200 یا 300 لیے جاتے ہیں پورے ملک میں، اس میں سے وہ جسٹس صاحب بناتے ہیں لاکھوں لڑکے، جو ایک ہمت بھی نہیں کرتا اس IAS کے امتحان میں بیٹھنے کی، ابھی جو بیٹھتے ہیں تو وہ باقی سارے کئی لاکھ ریجیکٹ ہے، تمہارے بس کا نہیں، اور اس میں سے 200-300 لیے جاتے ہیں۔ وہ ہے وہ منصف صاحب، وہ منصف صاحب جو ہے ماشاء اللہ ایسے منصف صاحب ہیں کہ اگر انہوں نے سچی سچی بات کہہ دی تو ان کا ٹرانسفر یہاں سے وہاں ہو جائے گا، تو ویسے ہی بیٹھا بیٹھا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ انصاف کرنے والا جو عدل کرتا ہے اور وہ صحیح راستے پر ہے، آج کل والا نہیں، تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی آدمی کو، باصلاحیت بھی بننا پڑے گا، اور پھر سیدھے راستے پر یعنی شیطان کے دھوکوں سے بھی اپنے آپ کو بچاوے، وہ بھی ایک محنت ہے باقاعدہ، وہ ایک محنت ہے، ایک کام ہے۔ جیسے ہم دنیا کی چیزوں سے اپنے کو نقصان سے بچاتے ہیں، ایسے ہی شیطان کے دھوکوں سے اپنے کو بچانا، اور ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے ہمارا دشمن، یہ 2 دشمن ہیں بڑے بڑے، جو پوری طاقت لگاتے ہیں ناکام کرنے کی آدمی کو، تو اس کے دھوکوں سے بھی بچنا، تو ان دونوں کے لیے باصلاحیت ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔
اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے ظاہری نقصانات سے بچنے کی اور ظاہری نفع حاصل کرنے کی محنت کی جاتی ہے، ایسے ہی جو حقیقی منفعت ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، تو وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، تاکہ وہ شیطان کے دھوکوں سے بھی بچے اور نفس کے دھوکوں سے بھی بچے. تو یہ دونوں محنت کی راستہ ہیں. تو پڑھنے لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ یاد کرنی ہوتی ہے نا، بچہ یاد کرتا ہے. کوئی ایسا ہے جو بغیر یاد کیے ہی یاد ہو گیا ہو؟ اسے محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی وجہ پڑھ یاد کرنی ہے تو یاد کرنی پڑے گی، بار بار پڑھنا پڑتا ہے. اور پھر پورا قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں بچے. تو وہ معمولی محنت نہیں پڑتی اس پہ. جو اس دولت سے محروم ہیں وہ حیرت میں رہتے ہیں کہ یہ پوری کو پوری کتاب کیسے یاد کر لی انہوں نے. اگر محنت کی تو یاد ہو گئی. اور بعض جگہ تو ایسی ہے، ہماری جماعت گئی، مولانا احمد راج صاحب بھی موجود تھے، تو وہاں کی لڑکیاں بھی وہ سہائے ستہ کی حافظ ہیں، قرآن پاک کو حفظ ہے. حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان کی بھی یاد ہے. اور لڑکیاں لڑکے تو آگے کی چیز ہے، لیکن وہ محنت کی جاتی ہے تو سب ہو جاتا ہے. اور جو محنت نہ کرے تو اسے کہیں گے بہت بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، علم کی دولت سے نوازا. اور وہ علم کی دولت آدمی کے دماغ جتنا بڑا دیا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس کا بھی ابھی 100واں حصہ بھی کوئی استعمال نہیں ہوا، ابھی 99 اس سے تو بیکار پڑے. اتنا بڑا دماغ دیا اللہ نے، وہ کر ہی نہیں پاتا ہے. بہت بڑا ہے اور چاہے تو کر سکتا ہے، کرے محنت کا راستہ کھول رکھا ہے. بہت بڑی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، لیکن وہ محنت کرنے سے کھلتی ہے. آدمی محنت کرتا ہے تو کھلتی ہے، لیکن محنت کر کے آدمی اپنے کو اونچے مقام پر تو لے جاتا ہے. لیکن جیسا ابھی عرض کیا، ایک طاقت ہے شیطان کی، اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت یہ ہے کہ اس کے اندر اکڑ پیدا ہوئی. میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنا مقرب ہوں، تو یہ مجھ سے بڑا کیسے ہو جائے گا. وہ یہی پھونک انسان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس نے محنت کر کے اپنے کو آگے بڑھایا اور اس نے بڑے بڑے ہنر اور بڑے بڑے فن اپنے اندر پیدا کر لیے، تو پھولنا نہیں سماتا. میں تو بہت قابل ہو گیا، میں بہت قابل ہو گیا. پھر اندر میں اس کے پیدا ہو جاتی ہے اکڑ، اور وہ بالکل اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے. ایک ہی منٹ میں نیچے پہنچا دیتا ہے وہ. سمجھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو بندہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں اکڑ نہیں پیدا کرتا ہے. وہ تو شیطان کا کام ہے، لیکن شیطان کو چھٹی بھی دے رکھی ہے. تو ایک طرف تو اس کے اندر صلاحیت بننے کی
کے مواقع اس کو عطا فرمائے، جتنا چاہے دماغ کو آگے بڑھاتا چلا جائے اور اس میں علوم و فنون کو داخل کرتا چلا جائے، لیکن ان سب کے باوجود اسے بندہ بننا ہے اللہ کا، سمجھے؟ خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ فرعون جو ہے اس نے حکومت کی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا تو وہ کفن چور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کفن چراتا تھا، اور وہاں سے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے دربار وہ شاہی خاندان کا کوئی مردہ گیا اور اس کا بھی کفن چرا کے لے گیا، اور وہاں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا، خبر کھولتی گئی تو بادشاہ نے بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتا ہوئے یہ ایسا بڑا قانون آدمی تو وہ اپنے ہی یہاں لے گیا، اور پھر چالاکی کے ساتھ پھر وہ وہی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا، سمجھے؟ چالاک تو چالاکی ہوتا ہے، تو یہ وہ کفن چور ہے۔ اور کسی کے زمانے میں قارون تھا، وہ بھی کسی کے زمانے کا ہے، اسے تو حکومت ملی مصر کی اور اسے خزانے ملے قارون کو، اور دونوں نے خوب فساد مچایا پورے ملک میں۔ یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا والا رب ہوں، مجھے کو رب سمجھو، اور قارون جو ہے وہ اپنے خزانے کے اوپر گھمنڈ کرتا تھا، اور اتنے زبردست خزانے اس کو لے کر کے وہ چلتا تھا، دکھاتا تھا، اور لوگوں نے، اچھے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے میاں تجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، کچھ اپنی آخرت کی بنا دے، ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا تم مجھے دیکھ کے جلتے ہو، میں نے یہ جو ہے اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے نا، اس کی وجہ سے میں زیادہ عقل مند ہوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے نا اس کی وجہ سے مجھے مال دیا گیا ہے، تم ہو بے وقوف، تمہیں عقل نہیں ہے، تم نے اپنی عقل کو آگے نہیں بڑھایا، میں نے بہت آگے بڑھایا، حالانکہ تمہیں کچھ نہیں بڑھایا، اللہ نے مال دیا تھا اسے، جو مالدار ہوتا ہے نا عقل مند بھی ہو جاتا ہے، اور جو بیچارہ غریب شریف ہوتا ہے ویسے ہی بیوقوف رہتا ہے، چاہیے تو عقل مند ہو، لیکن لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو قارون نے یہ کہا کہ یہ میرے علم کے دور کی وجہ سے ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو میں اپنے خزانے کے زمین میں دھسا دیا، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ہی الزام لگوا دیا تھا، وہ ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ کہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھے بہت جلالی، اور انہوں نے جو ڈانٹ کے کہا تو وہ عورت ڈر گئی اور کہا مجھے جو ان لوگوں نے ڈروایا، تو وہ انہوں نے زمین کو کہا زمین تو اسے نکل جاؤ، وہ کہہ میں خزانے کے زمین میں دھس گیا، سمجھے؟ تو یہ اکڑ جو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اپنے ہنر کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، تو عقل مند بہت اچھی بات ہے، آپ عقل مند ہیں، لیکن اللہ ہی نے تو عقل دی ہے، وہ ذرا سی بھی ٹیڑھی ہو جائے تو پتھر پھینکتے پھرو گے راستے میں،
لوگوں کے اوپر. تو اس لیے اس پر ناز کیا کرنا ہے؟ اس عقل پر محنت کرنے کا موقع انسان کو دیا ہے اور اس کو تیز سے تیز تر کرنا چاہیے. یعنی علوم و فنون کے اندر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم و فنون سے ہماری زندگی کا جو مقصد متعین کیا گیا ہے اس امت کے ایک ایک فرد کا، وہ انسانیت کو نفع پہنچانے کا ہے. وہ خریجت للناس کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو نفع رسانی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. تو وہ نفع رسانی دنیا کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں پر بوجھ بننے کے بجائے ان کو نفع پہنچانے والے بنے. تو نفع پہنچا تو وہی پہنچا سکتا ہے نا جو کچھ جس میں کچھ آتا بھی ہو. اب جسے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو وہ تو دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے، وہ نفع کہاں سے پہنچائے گا؟ تو اس لیے علوم و فنون کے اندر آگے بڑھنا یہ تو مطلوب ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا بندہ بھی اپنے کو بنا کر کے دکھانا ہے. یعنی یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہم کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اسی کی عنایت ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. سمجھے؟ اور اصل نعمت جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی. تو جس کو دنیا میں نہیں ملی ہے وہ آپ کے برابر نہیں ہے. وہ علم میں بھی نیچے ہے، پیسے میں بھی نیچے ہے، عہدے میں بھی نیچے ہے. ممکن ہے آخرت کے اعتبار سے تم سے آگے ہو. تو اس لیے تو اس کا احترام کرنا ہے. اور اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور کوئی آلہ ایسا نہیں ہے نہ ایجاد ہوا ہے اور نہ شاید ایجاد ہو پائے گا کہ وہ جو ایمان کو اس کی پیمائش کر سکے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا. سمجھے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے دل کے اندر کیا ارادے اٹھ رہے ہیں تو بھائی ایسی مشین بنانی تو بہت مشکل ہے. ایسی مشین بنانے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی شاید. تو اس لیے وہ بہت مشکل کام ہے. تو اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا، جبھی تو اکرام مسلم ہم کر سکتے ہیں. ایک عام ایمان والا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حقدار ہے. تو اسی کا اکرام کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکال کر کے. کیا ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کا اکرام کرنے والے بنے. یعنی وہ ہم سے بہتر ہے. جیسے مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، ہمارے گھر مہمان آوے تو چاہے ہماری اس سے مناسبت ہو یا نہ ہو، فائدہ یہی ہے کہ بھائی اب تو وہ مہمان بن کے آیا ہے، اب اس کا اکرام کرنا ہے. اب اس سے دشمنی نہیں نکالنی ہے، اب تو مہمان بن کے آیا ہے ہمارے یہاں، تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے. سمجھے؟ عربوں میں یہ چیز بہت آگے تھی. اسلام سے پہلے بھی وہ مہمان کا بہت خیال کرتے تھے. کوئی آدمی مہمان بن کر کے آ گیا تو وہ اپنا سب کچھ نکال کے دے دیں گے کہ بھائی ہمارا مہمان ہے.
اور پھر اسلام نے اس کے اندر 4 چاند لگا دیے، وہ تو پھر اس مقام پر پہنچے کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو اور سب کچھ مہمان کے سامنے رکھ دیا، اور خود بھی بیٹھ گئے کھانے کے لیے اور چراغ کو بجھا دیا تاکہ مہمان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں منہ چلاتے رہے اور تھوڑا سا ہی تو کھانا تھا اور مہمان کا پیٹ انہوں نے بھر دیا۔ ایسا اکرام وہ کرتے تھے۔ تو یہ اکرام مسلم اپنے سے دوسرے ایمان والے کو بہتر سمجھنا، کیونکہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر اس کا کیا درجہ ہے شاید معلوم ہو، لیکن آخرت میں کیا درجہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کتنے اونچے مقام پر ہے، اس لیے ہر ایمان والے کا اکرام کرنا ہے، ارے اس کی عزت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، چاہے اس نے ہماری عقل بھی کی ہے اور ہم سب کیا کہتے ہیں بداخلاقی کی ہے، لیکن اس کے بدلہ لینے کا حق آدمی کو ہوتا ہے، لیکن اکرام اپنی جگہ پر ہے۔ تو وہ چیز ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو تو پھر بندگی کا صحیح مقام انسان حاصل کر سکتا ہے، تو اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزار سکتا ہے، سمجھے؟ اس کے اندر پھر تواضع پیدا ہو سکتی ہے، سمجھے؟ تواضع اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آج کل کے زمانے میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا بن گیا ہوں، فرعون کی طرح سے وہ تو یہی کہنے لگا تھا کہ میں ہی خدا ہوں بڑا والا، لیکن آج کل کے زمانے میں کوئی اپنے کو خدا نہیں کہتا ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے، اصل تو میں ہوں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز کسی بھی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تواضع کو پسند فرماتے ہیں، گھمنڈ کو اکڑ کو پسند نہیں فرماتے، اور اکڑ اور گھمنڈ جو ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے ہی سے ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے کوئی نہیں کرتا، ان کو معلوم ہے، تو اس لیے ہم اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزاریں۔ یہ تبلیغ جو ہے یہ اس بات کی محنت ہے، تو اس محنت کے لیے یہ صفات ہے جس کی ہم نکل کے 6 باتیں ان کی محنت کی جاتی ہے، نکل کے ایمان کی، نماز کی، خشوع و خضوع کی، اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی، اور اپنے بھائیوں کے وہ بھی علم کے اندر آگے بڑھیں، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی، اور اسی طرح سے اکرام مسلم کی اور اخلاص کی، اور اپنی جان و مال کو دین کی نسبت، دین کے ہدایت کے پھیلنے کی نسبت پر خرچ کرنے کا جذبہ، دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائے، یہ اس بات کی محنت ہے۔ ہمارے اندر جذبات ہے خواہشات کے پورا کرنے کے، وہ جذبات بدل کر کے ہمارے اندر اچھی صفات کے پیدا کرنے کے جذبات پیدا ہو جائیں، یہ اس بات کی محنت ہے۔ وہ ماحول کی خرابی کی وجہ سے غلط جذبات ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں،
آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا ہے، لو کیا کہتے ہیں اس کے پاس خوب پیسے ہو جائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ دنیا کی چیزیں سب کچھ خرید لے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے۔ خواہشات پورا ہوتی ہیں چیزوں سے، تو وہ چیزیں ملتی ہیں پیسے سے، وہ ساری محنت کرتا ہے پیسہ جمع کرنے کی۔ ایک تو محنت کرتا ہے پیسہ جمع کرنے کی، میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، اور دوسری کوشش کرتا ہے پوزیشن کی، کہ سب سے زیادہ مجھے کو پوچھنے والے ہو جائے لوگ، مجھے سب سے اونچی پوزیشن مل جائے۔ اور شیطان ایسا یعنی مکار ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی لائن سے تو اسے کچھ مل نہیں رہا ہے، تو دین میں اسے آگے بڑھائے گا اور وہاں پر یہ بیماری ڈال دیتا ہے، یعنی دین کے راستے سے پیسہ کمائے گا اور دین کے راستے سے مقام حاصل کرنا چاہے گا، سمجھے؟ یا مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ شورا بنائی تھی مجھے تو شورا میں لیا ہی نہیں گیا، بتائیے میں نے کتنی دفعہ 4 مہینے لگائے، اب 4 مہینے لگائے تو شورا میں آنے کے لیے لگائے تھے کیا؟ تو وہ ایک پوزیشن ہے، تو وہ اندر میں وہ اچھل کود کر رہے ہیں محنت، یہ وہ میرا مقام تو دنیا کی لائن سے نہیں ملا تو جماعت میں جا کے تو فری میں مل جاتا ہے، لوگ مسافے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اور گئے چلے میں 4 مہینے میں تو لوگ مسافہ کرنے لگے، یہ تو بہت بڑی مزے کی بات ہے، یہ کچھ کرنا کچھ بھی نہیں پڑا اور مقام مل گیا، جو شہزادوں کو اور بادشاہوں کو نہیں ملتا ہے وہ اسے تبلیغ والے کو مل گیا۔ تو شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے، تو یہ مسلسل محنت کرنے کی چیز ہے، سمجھے بھائی؟ اسی لیے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ 4 مہینے لگائیں اور ایک دفعہ 6 لگا لیں، 3 دن لگا لیں، بلکہ زندگی بھر کا ایک روگ ہے، پوری زندگی کرنا ہے، اور حالات بدلتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، بدلیں گے، اور کبھی غیروں کی طرف سے آزمائش آئے گی، کبھی اپنوں ہی کی طرف سے آزمائش آئی جائے گی، اور وہاں امتحان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن مسلسل اگر آدمی لگا رہے کہ اسے ہر حال میں مہینے کے 3 دن کے لیے اپنی مسجد کی جماعت بنا کے نکالنی ہے، اچھا مسجد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، بیٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں، اور وہاں سے خوشامد کر کے ایک تھی اور اپنی جماعت بنا کے 3 دن کی جماعت نکالی ہے، چلے کی جماعت نکالنی ہے، 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے اپنی مسجد سے، تو یہ ایک کام ہے، اس میں اچھے کا پتا پانی ہو جاتا ہے، وہ جتنی بھی اکڑ فو ہے نا وہ سب 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے معمولی آدمی کے پاس گئے تشکیل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ آ جائیں پریشان کرنے کو ہر وقت، حالانکہ اسے تو پوچھتا نہیں محلے میں، لیکن بھائی ہمیں تو تشکیل کرنی ہے، وہ جماعت بن نہیں رہی ہے، اور بڑے لوگ لفٹ نہیں دیتے، تو جو معمولی آدمی ہے اسی کی خوش آمد کر لو، اور اس نے بھی ڈانٹ دیا، تو اکڑ کہاں سے رہی؟ تو گئی، اور کام ہے مسجد کی سطح پر،
ہر ایک کو اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے، یہ ہے کام۔ اور پھر وہ 4 مہینے کی جماعت کہاں جائے گی؟ سمجھے؟ اس کے لیے اب اپنی مسجد کی جماعت سے پوچھو، سمجھے؟ اب آدمی یہ کہتا ہے میں نے تو ان سب کو لگایا ہے، نئے نئے سب، ان سے کیا پوچھو؟ اب وہ بھی بیچارے کرام کرتے ہیں، وہ کہے بھائی یہ پرانا ہے، تو یہ جہاں کہے گا وہاں چلے جائیں گے، سمجھے؟ وہ بیچارے اپنی رائے بھی نہیں دیتے، لیکن نہیں، اپنی رائے سے نہیں، مسجد کی جماعت سے پوچھو، اور پھر شہر کے جو مشورے والے ہیں ان سے طے کرواؤ کہ ہماری رائے یہ ہے وہاں جائے جماعت 4 مہینے کی، اور اب آپ یہاں طے کریں جہاں کا تقاضا ہو۔ یہ ترتیب ہے کام کی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب آدمی اس ترتیب پر چلتا ہے تو خود بخود وہ ہوڑ میں آتا رہتا ہے، راستے پہ چلتا رہتا ہے، سمجھے؟ ادھر ادھر بہکتا نہیں ہے۔ ادھر ادھر بہکنے کے لیے سامان، وہ ایسے اصول ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اس کام کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب بزادے کے راستے سے مل گئے۔ انہوں نے گھڑوں آنسو بہائے ہیں اس کے لیے، سمجھے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اصول ان کو عنایت فرمائے، اور ایک ایک اصول کے بارے میں وہ اہل علم حضرات سے پوچھتے رہتے تھے، سمجھے؟ اور یہ کہتے تھے کہیں کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہو۔ اپنے وقت کے جو علماء تھے ان سے بار بار یہ کہتے تھے کہیں مجھے استدراج تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے، لوگ میری بات کو بڑی جلدی قبول کر رہے ہیں تیزی سے، کہیں شیطان تو مجھے دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو اس طرح سے بار بار اہل علم حضرات کے سامنے جا کے کہتے تھے، اپنی نہیں چلاتے تھے، جن کے راستے سے سارا کام ملا ہے میں ان کا تیار تھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسا کیا، اور بھائی پورا کا پورا دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم کو عنایت فرمایا۔ جب انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ فتح مکہ کے اوپر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا سر مبارک اونٹ کے کلاوے سے لگ جاتا تھا، ایسا توازوں کے ساتھ چل رہے تھے، مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکیلے اللہ ہی نے کیا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اسی نے سارے اوثان کو ڈھیر کر دیا۔ تو یہ کہتے جاتے تھے، اور کوئی بادشاہ ہو تو میں نے یوں کر دیا، لیکن ان کے اندر عاجزی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور پھر 3 دن کے اندر مکہ مکرمہ میں حکومت قائم کر کے اور ساری چیزیں وہیں کے لوگوں کو دے کر کے واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ، یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ تو ان لوگوں کو جو عثمان ابن مظعون ابھی وہ مسلمان نہیں ہے، اور ان سے چابی مانگی تھی خانے کعبے کی، کیونکہ وہ کعبے کی چابی تو ان کے پاس تھی، وہ خاندانی طور پر وہ اس کے پاس رہتی تھی، تو منع کر دیا تھا اس نے، نہیں تمہیں نہیں ملے گی،
تو اس کو بلوایا فتح مکہ کے دن اور کہا کہ چابی، تو اب وہ تو سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، وہ دے دی اور پھر جو ہے خانہ کعبے کا زیارت کی، اور پھر وہ چابی انہیں کو واپس کی ہے، ابھی اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئی، اور یہ کہا کہ قیامت تک اسی کے پاس رہے گی۔ آج بھی اسی خاندان پر ہے اور قیامت تک کوئی لے نہیں سکتا اسے، اتنا وسیع خلق کیا، اور وہاں سب کچھ کر کے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ عقیدت کو دکھلانے والی بات ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے ہم باکمال ہیں، بالکل بننا چاہیے، اور دین کے اعتبار سے ہم باکمال ہیں، بالکل بننا چاہیے، لیکن اندر میں یہ چیز اگر پیدا ہو گئی کہ ہم باکمال ہو گئے تو بھائی وہ تو پھر سب کا سارا ہی ختم ہو گیا، پھر کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ جب ہی باقی رہتا ہے جب ہم اس کام کے اندر پابندی کے ساتھ لگنے والے بنے، اور جو اس کام کے اصول ہیں ان اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم چلتے رہیں، مسجد وار جماعت کو مضبوط بنا لیں، اپنی مسجد، اپنے محلے میں مسجد میں کام نہیں کرنے دیتے۔ ہمارے یہاں علی گڑھ میں جب یہ کووڈ آیا نا تو وہ مسجدیں بند کر دی، سمجھے، پہلے تو وہاں سے خانے کعبہ پہ دکھا دیا کہ 2-2 میٹر پہ کھڑے رہو، اچھا، اور مسجد میں 5 آدمی آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہوا، تب کیا کریں؟ ہمارے ساتھی بیٹھے مشورے میں اور کہا کہ کیا مسجد میں نہیں جائیں گے تو گھروں سے کام کریں گے، تو ہر مسجد کے اطراف میں کہیں 4 کہیں 5 کہیں 6 ٹھیے بنا لیے گھروں پر، وہیں پر تعلیم، وہیں پر نماز، وہیں پر کشت، وہیں سے کشت۔ تو پہلے تو تھی ایک مسجد، اب ہو گئی 6 مسجد۔ تو ہمارے یہاں تو بھائی کووڈ میں کام بڑھ گیا تھا اللہ کے فضل سے، کیونکہ اس کو ڈیسینٹرلائز کیا، سمجھے، ہمارے یہاں یونٹ مسجد ہے، انہوں نے مسجد پہ ہی حملہ کر دیا، سارے واتاورن میں گھومتے پھرے، سب مسجد میں 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ بھی 2-2 میٹر پہ کھڑے ہوں، ہم گئی کو پڑے ہو رہی ہے بھائی، چلو بھائی اپنے گھر پہ ہی پڑے ہیں، تو ٹھیے بنا لیے۔ تو ہمارے یہاں تو کام بڑھا علی گڑھ میں اس وقت جب یہ کووڈ آیا، سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے کہ بھائی اب کیسے کریں، تو جب سر جوڑ کے بیٹھے تو پتہ چلا کہ نہیں، کام کرنے کی شکلیں تو موجود ہے، ہمارے یہاں تو کام ہر حال میں ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی جو ان سے ہوتی ہی نہیں تھی، مسجد وار جماعت کر ہی نہیں پاتی تھی، اور یونٹ بہت چھوٹی چھوٹی سی بن گئی، تو کام ہوا ہو تیزی کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے اصولوں پر پابند رہ کر کے اور کام کو آگے بڑھاتے رہیں، اپنے کو مشورے کے تابع کریں، اپنے کو مشورے کے تابع کریں، یعنی اپنی خواہش کے بجائے۔ اچھا، ہمارے یہاں مشورے کیا ہوتا ہے کہ یہ جماعت کہاں جائے گی، اتنا ہی تو مشورہ ہوتا ہے، اور کون سا مشورہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اور کوئی خاص مشورہ نہیں ہوتا، بیان کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل جو ہے وہ جماعت کہاں جائے گی، ابھی اس کا رخ کا مشورہ ہوتا ہے، تو اس میں اپنے نہیں چلاتے، نہیں چاہتے ہو کہ بھائی جائیں گے، اگر تو خرچہ بتا دیا کہ اتنا خرچہ ہے ہمارے پاس، اب تم چاہے گا بھیج دو،
علامہ جماعت آتی بات مرتبہ کہتی ہے کہ ہمیں گرمی کے زمانے میں کشمیر بھیج دو، تو اگر راجستھان جائے گا، وہ مشورے کی جماعت جو ہے وہ راجستھان بھیج دیتی ہے، اور بہت سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے، تو وہ جماعت چلی جاتی ہے بیچارے، پھر اس لیے اپنی رائے دیتے ہی نہیں، کہتے یہ تو الٹی کر دے گا، وہاں تو پیسے کے حساب سے جماعت کا رخ دے دیتے ہیں اور تقاضا دیکھتے ہیں، کس جگہ پر کیسا تقاضا ہے وہاں پر جماعت کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے ہم اپنے آپ کو اگر مشورے کے تابع کر کے چلاتے رہیں، اور جو جتنا اوپر کے مقام پر جا رہا ہے وہ اتنا ہی اپنے کو مشورے کے تابع کرے، تو بھائی یہ ترقی ہے، کام کی بھی ترقی ہے، ورنہ ایسا لگے گا کہ کام بہت آگے جا رہا ہے اور کام جا رہا ہے بہت پیچھے، کہ لوگ اپنی چلانا شروع کر دیتے ہیں، سمجھے؟ تو وہ دنیا کی لائن سے نہیں چلائے گا، دین کی لائن سے اپنی چلانا شروع کر دی، تو فرق کیا پڑا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، سمجھے؟ اور انہوں نے انسانوں کو اونچا مقام دینا ہی طے کیا ہے، لیکن وہ اقلیت پر ہی ملے گا، وہ تواضع پر ہی ملے گا۔ ہم اللہ کے سامنے بھی اپنے کو چھوٹا بنائیں اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے سامنے بھی اپنے کو چھوٹا بنائیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس کام کے اندر اپنے کو تابع کرنا، مشورے کے تابع کر دینا، تو کسی بڑے بزرگ کے مشورے کے تابع کرنا تو آسان ہے، لیکن مسجد وار جماعت جو ہماری ہی جماعت لگائی ہوئی ہے اس کے تابع کرنا بہت مشکل ہے، تو اسی کے تو تابع کرنا ہے، وہی ہے مشورہ اصل۔ اور پھر شہر میں جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں جو مشورہ کرتے ہیں، مختلف مساجد کے لوگ آتے ہیں، شب گزاری ہوتی ہے کہیں پر، تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوئے جن سے ہماری نہیں بچتی ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے طے کر دیا تو کہ ہم مانیں گے، ٹھیک ہے، جہاں طے کیا وہیں کریں۔ تو یہ ہے اصل ترقی کا جو زینہ ہے، وہ یہ ہے، اسی سے آدمی آگے بڑھتا ہے، اور پھر ساری انسانیت کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے ایسا آدمی، یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو محبوبیت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ تو یہ چیزیں جو انسان کی چاہت ہے وہ بھی ایمان والوں ہی کو ملتی ہے دنیا میں۔ دل کا چین اور سکون کون نہیں چاہتا ہے؟ تو وہ تو ایمان والے کو ملتا ہے۔ عزت اور محبوبیت کون نہیں چاہتا؟ برکت کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے برکت ہو جائے، اس کے مال میں برکت ہو، اس کے وقت میں برکت ہو، یہ تو ایمان والے ہی کو ملتی ہے۔ غیر ایمان والے تو برکت، ان کی ڈکشنری میں برکت کا لفظ ہی نہیں ہوتا، برکت کیا ہوتی ہے وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ایمان والوں کو ملتی ہے دنیا میں، اور اصل نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی یہ جو طبقہ ہے جسے نیچے اعلان کیا گیا کہ بھائی پڑھے لکھے اوپر چلے جائیں، حالانکہ آج کل تو پڑھے لکھے سبھی ہوتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے عام طور سے جو ملازمت کرتے ہیں ان کو چھٹیاں مل جاتی ہیں، یہ ان کے ساتھ ذرا سہولت ہے، ان کو ذرا سہولت ہے، جس کا اپنا کام ہوتا ہے نا وہ تو وہ پورے سال پھنسا جاتا ہے اس میں۔ اور یہ
ملازمت والے یہ چھٹی والے ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا سہولت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر چھٹیوں کے اعتبار سے اپنے اصل و تقاضوں پر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر چھٹیوں کے اعتبار سے بھی اپنی ترتیب بنا لیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان پڑھے لکھے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے کو پسند کرتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا اور سہولت سے ایک کام ہو جائے گا. اس لیے ان کو الگ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ ایک کو چھٹی مل جاتی ہے، یہ اپنے مہینے کا تعین کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ فلاں مہینے میں ہم جائیں گے. کسی کارخانے میں بھی کام کرتے ہیں تو کارخانے والے کو پتا ہے کہ بھائی فلاں مہینے میں تو یہ رکے گا نہیں میرے کہنے سے، سمجھے. کام میں تو ہے آگے، تاکہ جو کارخانے والا ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک سمجھتا ہو کہ بھائی اس کے بغیر میرا کام ہی نہیں چلے گا. وہ مجبور ہے. ایک صاحب تھے سعودیہ میں، تو وہ کہنے لگے میں ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں. یہاں تو زندگی کو چھٹی نہیں دیتا مجھے. وہ 2 سال میں 2 مہینے کی چھٹی دیتے مزدوروں کو، ہر سال نہیں دیتے. پاسپورٹ کا قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ روتا رہے اس کی فیملی جہاں ہے کوئی میں پرواہ نہیں. میں تو 4 مہینے کیسے رکھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نیوی میں وہ سمندر پہ جو ہوتا لگاتے ہیں نا ان کو ٹریننگ دیتا ہوں کیسے ہوتا لگانا چاہیے، اور مجھے یہ آرٹ معلوم ہے بہت کا کرو. اور اچھا وہ کہے کہ جب وہ 8 مہینے کام کے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چاہیے چھٹی 4 مہینے کی. تو وہ کمپنی جس نے اس کو امپلائمنٹ دیا ہوا تھا انہوں نے کہا واہ یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم چھٹی دو مجھے میں تو جاؤں گا. اگر نہیں دے گے تو اچھا تو میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں. تو اس نے چھٹی نہیں دی کمپنی نے، تو اس نے چھٹی دے دی ان کو، ہو گیا 4 مہینے ہو. اچھا اب وہ تھا اتنا کام کا آدمی کہ اسی سطح کا امریکہ سے جو ٹریننگ دینے کے لیے آگے وہ اس سے 10 گنی تنخواہ لے اور اتنا کام نہ کرے جتنا یہ کام کر کے دکھا رہا تھا، جو ٹرین کر رہا تھا. اور کمپنی واقف ہے اس سے. اور 4 مہینے کے بعد پھر اس نے جا کے وہ دوسری کمپنی والوں نے اسے ایک دم رکھ لیا. یہاں کا موقع ہی نہیں لگا، اس نے نکال دیا تھا. ہم سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا اب جب 8 مہینے ہو گئے نا تو ان سے بھی کہوں گا کہ 4 مہینے کی چھٹی کی تو میں چلا جاؤں گا اور یہ خوشامد کریں گے میری. تو خوشامد کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ تو 10 گنا کام کرتا ہے اور پیسے مانگتا نہیں ہے. ایسے ایک عام آدمی کی طرح سے پیسے دے دو تو خوش ہو جاتا ہے. تو اس کے پاس فن ہے تو اس فن کی ہر آدمی قدر کرتا ہے. سمجھے؟ وہ کما رہے ہیں اس کے در سے، اس کے راستے سے پیسہ کما رہے ہیں. تو وہ 4 مہینے مانگے چاہے دے مانگے تو وہ تو دیں گے، دینے پڑیں گے اس کو. سمجھے؟ تو یہ ترتیب ہے. اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہم ہوں. تو ہمارے پھر ہر آدمی ہماری مدد کرے گا. لیکن جیسے آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے، استنجے کی ضرورت ہے، خدا خستہ بیمار ہو جائے تو اسے دوا کی اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ کمپنی کچھ نہیں کہہ سکتی اور اسے مجبوری ہے، کیا کرے.
تو ایسے ہی یہ ایک ضرورت ہے، انسانیت جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے، وہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور دوسری زندگی ملنی نہیں ہے، ایک ہی ملے گی، تو ہم سارا ہی وقت اپنا پیسہ کمانے میں لگا دیں، اسی کمپنی کی خدمت ہی کرتے رہیں 24 گھنٹے، سال کے 365 دن، اور سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ہم تو وہ پورے کریں گے، تو ہمارے جہاں کھانا پینا بھی ہے، سجا بھی ہے، سونا بھی ہے، ویسے ہی ہمارے سال کا چلنا بھی ہے، تو ہم تو تمہیں نہیں دینا ہے تو ہم جا رہے ہیں، ہم سلام کر کے ہم اپنے ملک چلے جائیں گے، ہمیں کیریئر دے دو، تو جب اپنے آپ کو اگر کسی لائق بنائیں گے تو پھر خوشامد کرے گا، اچھا بھائی تم جو چاہے گا، لیکن نوکری مت چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے آپ کو لالچ کے بجائے اپنے فن میں آگے ہی رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی وہ دنیا میں مدد کرتا ہے، یعنی دنیا کے کاموں میں بھی مدد ہوتی ہے جو غیروں کی نہیں ہوتی، جو ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے ان کی نہیں ہوتی، جو ایمان والے کی ہوتی ہے، تو تھوڑے وقت میں اس کا زیادہ کام ہو جائے گا، تھوڑے پیسے میں اس کا زیادہ کام بنے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ دین کا کام کرتا ہے، تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے اکھڑے ہوئے قدموں کو جما دے گا، وہاں سے مدد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بارے میں یہ طے کریں کہ بھائی ہمیں پابندی سے اپنی ترتیب بنانی ہے، 4 مہینے کی ترتیب بنانا، ایک مرتبہ تو 4 مہینے لگانے ضروری ہے، کیونکہ ساری دنیا میں جانا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے تک تو دنیا بھر سے جماعتیں آتی تھی، اب ایسی ترکیب لگا دی انہوں نے تو جماعتیں ہی نہیں آ رہا، جماعتوں کو آنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو اب یہ شیطان جو ہے اپنے کام پورے کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں روکا کسی نے، ہم ٹورسٹ ویزا لے کر ہی جاتے ہیں ساری دنیا میں، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو الحمدللہ کام کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو جب تک 4 مہینے نہیں لگائیں گے تو یہ جانے نہیں دیں گے تبلیغ والے، اور تقاضا ہے پوری دنیا کا، اس لیے 4 مہینے تو سب کو لگانے لگا، اور پھر بات یہی کرتے ہیں کہ جو طے کر رہے کہ ہر سال 4 مہینے لگانے، اس کے کوئی بات ہی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان فرما دیتے ہیں، لیکن چلے سے کم نہیں۔ اور تو لوگ کہتے ہیں بھائی 1 مہینہ ہی لے لو میرا، وہ نہیں کیا نہیں، وہ 39 دن میں چائے نہیں پکتی ہے، وہ 40 دن ہی چائے وہ بنتی ہے، تو اس لیے چلے سے کم نہیں، اور سال کے 4 مہینے ہونے اور بھی اچھی بات ہے۔ تو بتاؤ کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے یاد ماشاء اللہ فرمائیں، لکھے گا کون؟ ماشاء اللہ، اپنا نام بتا دیں، اپنا علاقہ بتا دیں، جی نام بتا دیں، کوئی ساتھی زور سے بات کریں، محمد سلمان، ماشاء اللہ،